نیدرلینڈ جانا چاہتے ہیں, ہالینڈ, ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. اگر آپ یورپ اور خاص طور پر نیدرلینڈ میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ورک ویزا یا جاب اپلائی کرنے کا سسٹم پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے. وہ زمانہ گزر گیا جب لوگوں کو لگتا تھا کہ صرف ایجنٹ کے ذریعے یورپ جایا جا سکتا ہے. اب اگر آپ کے پاس بنیادی انفارمیشن اور تھوڑا سا صبر و تحمل ہو تو آپ خود اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے پورا پروسیس کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ورک ویزا کے نام پر 60 لاکھ سے 90 لاکھ روپے تک کا ریٹ بتاتا ہے. حقیقت میں اصل فیس اتنی زیادہ تھوڑی ہوتی ہے, اصل فرق تو معلومات کا ہے. نیدرلینڈ میں ہزاروں کمپنیاں ہیں جو مختلف شعبوں کے لیے جابز آفر کرتی ہیں. اگر آپ کسی ایسے کمپنی سے آفر لیٹر حاصل کر لیں جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو وہ کمپنی آپ کے لیے ورک پرمٹ خود پروسیس کرتی ہے. آپ کے لیے آپ کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہو, ڈپلوما ہو یا صرف سکل ہو, ہر فیلڈ کی اپرچونٹیز موجود ہیں. تو نیدرلینڈ کے ورک ویزا کی کئی ٹائپس ہیں جیسے ہائی سکلڈ مائگریٹ, ریگولر پیڈ امپلائی, سیزنل ورک اور سیلف امپلائی. ہر ایک کی گورنمنٹ فیس مختلف ہے. مثال کے طور پر ہائی سکلڈ مائگریٹ اور ریگولر امپلائی ویزا کے لیے فیس کتنی ہے؟ صرف 350 یورو, جو پاکستانی کرنسی میں 1,10,000 کے قریب بنتی ہے. اور سیزنل ورک ویزا 270 یورو میں, جبکہ اورینٹیشن ایئر کی ویزا کی فیس جو ہے وہ تقریباً 228 یورو ہے. اگر آپ خود اپلائی کریں تو پورے پروسیس کا خرچہ عموماً 3 سے 4 لاکھ روپے کے اندر بنتا ہے, جبکہ ایجنٹ یہی کام آپ سے کئی گنا زیادہ لے کر کرتے ہیں. ورک ویزا کے لیے سب سے ضروری ڈاکومنٹس ہیں پاسپورٹ سائز تصاویر, ویزا اپلیکیشن فارم, ٹریول ہیلتھ انشورنس اور کم از کم 30,000 یورو کی کوریج جو کہ تقریباً 10 سے 15,000 روپے میں بن جاتی ہے. اور یورو پاس سٹائل میں سی وی ہونی چاہیے اور کور لیٹر ہونا چاہیے. سی وی میں اپنی سکلز, ایکسپیرینسز اور ہنر کو صاف انداز میں لکھنا ہے آپ نے. اگر ڈگری, ڈپلوما یا لینگویج کورس کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آپ کے لیے ایک اضافی فائدہ ہے. جاب ڈھونڈنے کے لیے مستند ویب سائٹ استعمال کریں جیسے یورپ پاس, انڈیڈ, لنکڈ ان یا براہ راست کمپنیوں کے کریئر پیجز. اور کمپنی کی بات کی جائے تو کمپنی سے براہ راست رابطہ کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے. جب کمپنی آپ کو جاب آفر دیتی ہے تو زیادہ تر صورتوں میں ورک پرمٹ کا عمل وہی کمپنی خود پروسیس کرتی ہے. یہاں ایک سب سے اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا وزٹ ویزا پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس پر جا کر ورک ویزا میں سٹیٹس چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نیدرلینڈ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. یعنی اگر آپ وزٹ ویزا پر جائیں اور وہاں کسی کمپنی سے جاب آفر لیٹر آپ کو مل جائے تو لازمی طور پر واپس آئیں اور پھر اپنے ملک سے ورک ویزا آپ نے دوبارہ پروسیس کرنا ہے. یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن یہی لیگل وے ہے. اب بات کرتے ہیں تنخواہوں کی. تو نیدرلینڈ میں تنخواہیں فیلڈ اور تجربے کے حساب سے بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ہائی سکلڈ یا پروفیشنل نوکریوں میں اوسط سالانہ تنخواہ 40,000 سے 60,000 یورو تک ہوتی ہیں, یعنی ماہانہ تقریباً 3,000 سے 5,000 یورو. میڈیکل اور اسپیشلسٹ شعبوں میں یہ 60,000 سے 80,000 یورو سالانہ تک پہنچ سکتی ہیں. اور عام ورک ویزا کے تحت ملنے والی نوکریاں جیسے ٹیکنیشین, ڈرائیونگ, ویئر ہاؤس یا ہاؤس کیپنگ میں ماہانہ تنخواہ تقریباً 1,800 سے 2,500 یورو تک ہو سکتی ہیں. جبکہ سیزنل یا شارٹ ٹرم جابز میں فی گھنٹہ کم از کم جو دہاڑی ہے, اجرت ہے, تقریباً 12 یورو کے بالکل قریب ہے. جہاں تک ایکسپینسز کا تعلق ہے تو اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک چھوٹے شہر میں کمرہ اور رہائش کا خرچ تقریباً 500 سے 700 یورو ماہانہ ہو سکتا ہے. اور کھانے پینے کا خرچ 200 سے 300 یورو اور باقی ٹرانسپورٹ یا دیگر اخراجات 200 یورو کے قریب کر لیں. اگر آپ ہائی سکلڈ ورک پر ہیں تو اکثر کمپنیاں رہائش اور ہیلتھ انشورنس کا خرچہ خود برداشت کرتی ہیں. کیپ ان یور مائنڈ, ویزا کسی ملک پر کے نام پر نہیں بلکہ آپ کی پروفائل کی مضبوطی پر آپ کو ملتا ہے. صحیح اور مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں تو اپروول کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایجنٹ کے بجائے خود ریسرچ کریں اور آن لائن اپلائی کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ آج کے دور میں آپ کا سب سے بڑا ویپن آپ کا نالج ہے اور اسی سے آپ اپنا خواب حقیقت بنا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.